قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب ذی احتشام، آج کی اس علمی نشست میں زیادہ وقت تو گفتگو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے سامنے ہے اور شاید 10 منٹ یا 11 منٹ ہیں ہمارے پاس گفتگو کے لیے، لیکن جو کچھ عرض کروں گا اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر دست بدعا ہوں اللہ کے عالم آج کی ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس گفتگو کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ آج کہ جمعۃ المبارک میں جو موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق اسی ماہ مبارک کے ساتھ ہے۔ یہ شوال المعظم کا ماہ مبارک ہے اور شوال المعظم کی 15 تاریخ کو دنیا اسلام میں ایک ایسا معرکہ ہوا جسے اہل ایمان اور اہل اسلام اور پڑھے لکھے لوگ غزوہ احد کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں غزوہ احد ہوا اور مکہ مکرمہ کی تاریخ جس وقت ہم نظر میں لاتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے اندر کسی ایک مقام پر بھی مسلمانوں نے پہل کر کے کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے عزت نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کوئی مکہ مکرمہ کے اندر دب کر رہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ جمعیت نہیں تھی جس جمعیت کے لیے معرکہ برپا کرنا ضروری تھا۔ مسلمانوں کو اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کے اندر بھی عزت سے نوازا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے ڈکلیئر کیا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں اللہ کے لیے، کیونکہ ہر ایک کو وہ عزت عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، رسول کریم وصول کرنے والے ہیں۔ اللہ دینے والا میرا محبوب اور میرا رسول وصول کرنے والا، وصول کر کے اپنے پاس رکھنے والا نہیں ہے، تقسیم کرنے والا۔ اللہ نے عزتیں دی محمد پاک کو، محمد پاک نے ساری عزتوں کو اپنے پاس رکھا، وصول کیا، جذب کیا، قبول کیا، پھر اپنے پاس ان کو رکھا نہیں ہے، تقسیم کیا۔ کسی کو صدیق بنا کے تقسیم کیا، کسی کو عدالت کا ممبر پر بٹھا کر اور فاروق اعظم کا لقب عطا کر کے اور اپنے ممبر کا وارث بنا کے اور فاروق اعظم کا لقب دے کے کہا تو کہاں بکریاں چلا رہا ہے، کہاں اونٹ چلا رہا ہے، اللہ نے تیرے حصے کی عزتیں میرے پاس رکھی ہیں، آ عمر خطاب کے بیٹے سینے کے ساتھ لگ اور عزتیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور اے عثمان کہاں تیرے پاس پیسہ ہے، تو کہاں سونے پہ اترا رہا ہے، یہ سونا آنی جانی والی شے ہے، اس کے ساتھ جو عزتیں ملتی ہیں یہ بالکل فانی عزتیں ہیں۔ آ عثمان میرے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہو جا، میں یکے بعد دیگرے 2 اپنی صاحبزادیاں تیرے نکاح میں دوں گا اور دنیا رہتی دنیا تک تجھے ذوالنورین کے لقب سے یاد رکھے گی۔ فرمایا پیسے کے اندر عزت نہیں ہے، رسول کریم کی نسبت کے ساتھ عزت ہے، اور جسے اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، یہ بھی جملہ سمجھ لیجیے، عزتیں عطا اللہ کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر عزتوں کا قاسم محمد الرسول اللہ ہے۔ ابو بکر کو عزت ملی مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، عمر فاروق کو عزت ملی رحمت کائنات کے قدموں میں آنے کے بعد، عثمان غنی کو عزت نصیب ہوئی میرے محمد پاک کی ذات گرامی کے ساتھ منسوب ہو جانے کے بعد۔ آؤ آخری بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک نام آتا ہے جس کا نام علی ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو رسول کریم کی اس صاحبزادی صحابہ کا شوہر نامدار ہے جس صاحبزادی جیسی دنیا کے اندر کوئی کائنات کے اندر عورت نہیں ہے۔ وہ خاتون نام نہیں لوں گا، اس خاتون پاک کے نام کا بھی پردہ ہے، اس خاتون پاک کے نام کا حیا ہے۔ ناموں کا بھئی جس کے نام کا حیا ہو اس کی ذات کا حیا کتنا ہو۔ جملہ اگر سمجھ لیا ہے تو آپ نے بھی لطف لے لیا ہے، مجھے تو بڑا لطف آ رہا۔ بھئی جس کے نام کا بھی پردہ، پردہ کس شے کا ہوتا ہے؟ عزت والی شے کا، احترام والی شے کا، مقدس شے کا، قیمتی شے کا، جو بہترین ساز و سامان ہوتا ہے اسے پس پردہ رکھا جاتا ہے۔ صراف حضرات اپنے ٹیبل پہ اصلی سونا نہیں رکھتے، اصلی سونا لاکرز کے اندر ہوتا ہے، پردے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ قیمتی ہے۔ خالی ڈبیاں سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا آرٹیفیشل سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، جو مال عام ہوتا ہے
جو خاص مال ہوتا ہے وہ پس پردہ ہوتا ہے۔ دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس خاص مال کے نام کا بھی پردہ ہے وہ نام بھی عزت والا ہے۔ جس کے نام کی اتنی عزت ہے اس کی ذات کی عزت کتنی ہوگی؟ باب مدینۃ العلم ہے کون؟ علی المرتضی، اور لقب کیا ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا کے اندر کوئی میرا بھائی دنیا کے اندر آ کے بنا، کوئی 2 سال میرا بھائی رہا، کوئی 23 سال میرا بھائی رہا، حقیقی بھائی تو میرا ہے کوئی نہیں۔ آل محبت کی نظر ایک جملہ کر دینا چاہتا ہوں، آل محبت دوسرا بھائی کیوں نہیں پیدا کیا اس گھر میں؟ کمی تھی؟ انا آتینا کل کوثر عطا کرنے والا کیوں نہیں کثرت کے ساتھ حضرت عبداللہ کے آنگن کے اندر کئی صاحبزادے بھیج سکتا تھا؟ اس وحدہ لا شریک کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ کوئی بھائی بھی محمد کا ہو اور وہ کہے کہ میں بھی تم جیسا ہوں۔ بھائی ہوتا وہ کہہ سکتا تھا کہ میں تم جیسا ہوں، کیونکہ میرا بھی باپ وہ ہے جو محمد پاک آپ کے والد گرامی ہیں، میری بھی والدہ ماجدہ وہی ہیں جو تمہاری والدہ ماجدہ ہیں۔ نہ اس آنگن میں، محمد کے آنگن میں، عبداللہ کے آنگن میں، آمنہ کے آنگن میں نہ بھائی پیدا کیا نہ بہن پیدا کی۔ کہا جب بھائی اور بہن ہونے کے باوجود نہیں ہوئے اور وہ آپ جیسے نہیں ہیں، تم کب ان جیسے ہو؟ تم کب ان جیسے ہو؟ جی، اور اگر جملہ عقیدت کی نظر سے اور حقیقت کی نظر سے اور عقیدے کی پختگی کے ساتھ اس من کے اندر جمع کرنا چاہتے ہو تو اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھو، الوہیت کی دنیا میں، وحدانیت کی دنیا میں، احدیت کی دنیا میں، سمدیت کی دنیا میں، الہ ہونے کی دنیا میں، اللہ ہونے کی دنیا میں اور خلاق عالم ہونے کی کیفیات میں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور مخلوق ہونے میں، نبی ہونے میں، رسول ہونے میں، اللہ کا محبوب ہونے میں میرا محمد وحدہ لا شریک ہے۔ الوہیت کی دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں اور مخلوقات کی دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں۔ سارے نبی نیچے بیٹھتے ہیں، محمد اوپر بیٹھتے ہیں، اور محمد کا صرف نیچے بیٹھتا ہی کمال نہیں ہے، یہ نیچے بیٹھتے ہوں تب صاحب کمال ہیں، اوپر چلے جائیں سب تب با کمال ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی رضا کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تب بھی یہ صاحب کمال ہیں، صاحب جمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے غزوہ احد کے میدان احد شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ بھائی یہ پہاڑ ہے، پہاڑ، اور پہاڑوں میں سے کوئی بہت بڑا پہاڑ بھی نہیں ہے لیکن بہت بڑا ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنی ضخامت کے اعتبار سے، اپنی حدود اربع کے اعتبار سے کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے ہیں۔ اپنی بلندی کے اعتبار سے اس سے بڑے بڑے ہیں۔ کیٹو سب سے بلند پہاڑ ہوگا لیکن کیٹو تو چھوٹا ہے اس لیے کہ تجھے محمد پاک کے قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اور احد پہاڑ تیرے جیسا پہاڑ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تیری تعریف اس نے کی ہے جس کی تعریف اللہ کرتا ہے، اور وہ محمد پاک نے تعریف کی ہے اس پہاڑ کی۔ پہاڑ اس قابل کیسے بن گیا کہ وہ قابل تعریف ہو گیا؟ ہاں، جو ان کے ساتھ شے منسوب ہو جاتی ہے قابل ذکر بھی بن جاتی ہے، قابل تعریف بھی بن جاتی ہے۔ کمال اور عروج تو نسبت عطا کرتی ہے۔ یہ کاغذ پاک ہے، کیوں چوم رہا ہو؟ اگرچہ اس کا معیار شاید وہ نہ ہو جو کیمبرج کا سلیبس جس کاغذ پہ چھپتا ہے، یا لنکن ان یونیورسٹی کا سلیبس جس پہ چھپتا ہے، شاید اس جیسا اس کے کاغذ کا معیار نہ ہو، لیکن وہ سلیبس کے کاغذات میرے پاس آئیں گے، میں ان کی طرف چومنے والا دھیان لے جانا تو دور کی بات ہے، شاید دیکھوں گا بھی نہیں، لیکن اس سے کم درجے کا بھی کوئی کاغذ ہوگا جس پہ اللہ اور محمد کا کلام لکھا ہوگا، میرے جیسا ممبر پر بیٹھنے والا بھی 100 بار چومے گا۔ کیوں؟ اس کاغذ کو نسبت ہے انگریز کے سلیبس کے ساتھ، اس کاغذ کو نسبت ہے اللہ کے نصاب کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو کاغذ کیا ہوا؟ قابل احترام ہو گیا کیونکہ صاحب نسبت ہو گیا۔
یہ تو قرآن نہیں ہے، اس پہ تو قرآن لکھا ہے، سمجھ میں بات آتی ہے؟ اسے چومو، اللہ کا کلام ہے۔ یہ گتے کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ گتا اس کے ساتھ لگا ہے، گتے کے اوپر ہم نے چولی چڑھا دی، اسے بھی چوما جا رہا ہے، کیوں؟ قرآن ہے؟ نہیں، قرآن جس گتے کے ساتھ لگا ہوا ہے اس گتے کے ساتھ یہ چولی لگی ہوئی ہے، اب چولی بھی قابل احترام۔ چولی کے اوپر غلاف چڑھا دیا گیا، غلاف کو چوما جا رہا ہے، کیوں؟ غلاف کو چوما جا رہا ہے، کیوں؟ قرآن ہے، منزل من اللہ ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، جبریل امین لے کے آئے ہیں۔ اس غلاف کو، اس چولی کو، اس گتے کو کون لایا ہے؟ یہ تو تیری فیکٹری کے اندر بنا ہے، یہ تو بھوسے سے بنا ہوا ہے، یہ تو دھاگے سے بنا ہوا ہے۔ دھاگے کا احترام نہیں، دھاگے کی جس کلام کے ساتھ نسبت ہے اس کا احترام ہے، اس کا احترام ہے۔ بھائی ان کے ساتھ جو شے بھی منسوب ہوتی چلی جائے گی، قابل احترام ہوتی چلی جائے گی، قابل عزت بنتی چلی جائے گی، تو انہی قابل عزت چیزوں میں سے اور انہی منسوب چیزوں میں سے ایک یہ پہاڑ بھی ہے جو مدینہ منورہ کے بالکل پاس ہے، اور بڑا وفادار پہاڑ ہے، بڑا سمجھدار پہاڑ ہے، بڑا زیرک ہے۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ انسان ہے؟ نہیں، کئی انسان جاہل ہیں، پہاڑ جاہل نہیں ہے۔ کئی وارثان، اب جملہ سنیے، کئی وارثان محراب و منبر وہ عزت کے قابل نہیں ہیں جتنا وہ پہاڑ عزت کے قابل ہے۔ بھئی وارثان محراب و منبر قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے وہ اتنے قابل عزت نہیں ہے۔ وہ منبر پر بیٹھ کر نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہو کر اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اور اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا ہے صرف اسے پہچانتا نہیں، جانتا بھی ہے، جان نثار بھی کرتا ہے۔ اس پہاڑ کو نسبت ہوئی قدم مصطفیٰ کے ساتھ، تو پہاڑ حرکت میں آیا کہ نہ آیا؟ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ مسلم، ابو بکر صدیق 1، عمر فاروق 2، عثمان غنی 3، اور ان کے چوتھے صاحب، یہ چاروں یار احد پہ تشریف لے کے گئے۔ بھئی وہاں کیا تھا؟ احد پہ کیا تھا؟ کیا لینے گئے تھے؟ رحمت کائنات۔ فرمایا تو اس بات کو چھوڑ، آگے دیکھ کہ ہمارے جانے کے بعد احد نے ہمارا استقبال کیسے کیا، احد نے ہمارا استقبال کیسے کیا۔ اب میں حدیث پاک کے الفاظ جب تک نہ سناؤں مزہ نہیں آئے گا، الفاظ سنا دوں۔ رحمت کائنات احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، الفاظ دکھانے کی ذمہ داری تو فقیر ہمیشہ سے لے رہا ہے، اور جیسے ایک آواز آتی ہے کہ ٹائم قیامت تک، ٹھیک ہے نہیں، ہمارا بھی ٹائم قیامت تک ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ٹائم بھی قیامت تک ہے۔ جو ہمارے بیان کیے ہوئے الفاظ کو جس وقت جو دیکھنا چاہے گا ہم فقیر دکھائیں گے۔ رحمت کائنات پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ یہ قصہ کہانی میرے دوست نہیں ہے، نہ اسے قصہ کہانی سمجھنا ہے، یہ رسول کریم کی حدیث ہے، اس صادق اور مصدق کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں جس سے سچا آج تک دھرتی میں نہ پیدا ہوا، اب کون پیدا ہوگا؟ جس کی صداقت پر مہریں قرآن لگاتا ہے، جس کی حقانیت کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم کو، اب اس کا نام بتائیں میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے کوہ محبت۔ پسند آئے تو لے لے، یہ محبت والا پہاڑ ہے بھائی، پتھر ہیں، چھوٹے بڑے سنگریزے ہیں، چٹانیں ہیں، آپ اسے کوہ محبت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں سنو، عرض کرتا ہوں یہ کوہ محبت کیوں ہے؟ احد کا پہاڑ ہم جاتے ہیں، احد کے پہاڑ کی بس ایسے زیارت کی، ٹہلے ٹولے سیر کی، اور ادھر سے زمزم ملا تو وہ پی لیا، کھجوریں تقسیم ہوتی ہوئی وہ ملی تو وہ لے لی، نہیں، کوہ احد کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ایک شعر عرض کر دیتا ہوں، اگر ذوق سلامت ہوا تو شعر بڑا لطف دے گا۔ اے ہوا آ، اے ہوا آ، تجھے روح کی ہر تہ میں سمو لوں، اے ہوا آ، تجھے روح کی ہر تہ میں سمو لوں، تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا، تو نے تو میرے سرکار کو، یہ ہوا تو نہیں بدلی، ہوا تو وہی ہے، فضا تو وہی ہے،
مکہ بھی وہی ہے، مدینہ بھی وہی ہے، کوہ احد بھی وہی ہے، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ ساری دھرتی وہی ہے، اور اسی ماحول میں اور اسی ہوا میں، اسی فضا میں محمد پاک نے سانس لیے ہیں۔ محمد پاک کی سانسوں کی مہک اور اسی ماحول کے اندر اور ہوا اور فضا کے اندر آج بھی رچی بسی ہے۔ ہم وہاں جا کر لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور ہوا سے کہتے ہیں اے ہوا آ تجھے روح کی ہر تہ میں سمو لوں، تو نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوہ احد پہ میرے آقا تشریف لے کے گئے، ساتھ ہی یار غار بھی ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ساتھ ہیں اور ہمیشہ سے ساتھ تھے، ہمیشہ سے ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تین ہی زمانے ہیں، کوئی چوتھا زمانہ ہوتا تو میں وہ بھی عرض کر دیتا۔ تین ہی زمانے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک آگے مستقبل آنے والا ہے۔ ماضی کی بھی ہمیں خبر کوئی نہیں، حال جیسا تیسا ہے ہم گزار رہے ہیں، مستقبل کی بھی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن باخبر نبی وہ بے خبر نہیں ہیں، انہیں تو ذرے ذرے کی خبر ہے، انہیں تو پتے پتے کا پتہ ہے، انہیں تو پتے پتے کا پتہ ہے، وہ بے پتہ نہیں، وہ تو لاپتوں کو پتہ بتانے والے ہیں، وہ بے خبروں کو خبریں دینے والے ہیں، وہ بے علموں کو علم کی سوغات عطا کرنے والے ہیں، عرفان اور معرفت سے کوسوں دور رہنے والوں کو عرفان ذات بھی دیتے ہیں، عرفان خودی بھی دیتے ہیں، اور عرفان خدا بھی دیتے ہیں۔ ان کے پاس تو سارے خزانے موجود ہیں۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ تو ہی ناداں، اور تو ہی ناداں، صرف نماز روزہ لے کے تو فارغ ہو گیا، ان کے دامن کے اندر تو وہ کچھ ہے، تیری دنیا اور تیری آخرت، تیری عقبہ، تیری قبر، سب کو سنوارنے کے لیے ان کے پاس کامل ہدایت موجود ہے۔ صرف ہدایت نہیں ہے، ان کے پاس اسوہ کاملہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات کوہ احد پہ چڑھے، کوہ محبت پہ تشریف لے کے گئے، ابو بکر صدیق بھی ہمراہ، عمر فاروق بھی ہمراہ، عثمان غنی بھی ساتھ، اور کوہ احد کے اوپر جب میرے آقا کے قدم لگے، اس نے پہچانا کہ آج میرے اوپر کسی منافق کے نہیں، کل ایمان کے قدم ہیں، صرف کسی بولنے والے کے قدم نہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے کے قدم ہیں، صرف ظلم کرنے والے کے قدم نہیں، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے فاروق کے قدم ہیں، کسی ظلمانی کے قدم نہیں، جس کے کاشانہ اقدس کے اندر یکے بعد دیگرے رسول کریم کی دو صاحبزادیاں نور بن کے گئی ہیں، اس ذوالنورین کے قدم ہیں۔ کوہ احد وجد میں آیا، یہ الفاظ حدیث میں دکھا سکتا ہوں، کوہ احد حرکت میں آیا، رسول کریم نے دیکھا کہ یہ احد پہاڑ حرکت کر رہا ہے، زلزلہ نہیں تھا، زلزلہ نہیں تھا، زلزلہ ہوتا تو مدینے والوں کو بھی خبر ہوتی کہ زلزلہ آیا، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ زلزلہ نہیں تھا۔ گجرات میں زلزلہ آئے تو شرق اور غرب میں پتہ چل جاتا ہے کہ ساری زمین کہاں اٹھی، اور اگر مدینہ پاک کے اندر زلزلہ آیا ہوا، بھائی مدینہ پاک کے اندر زلزلہ کیا آنا تھا، جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے زلزلے آئیں گے، نہ مکہ کے اندر زلزلہ آئے گا، نہ مدینہ کے اندر زلزلہ آئے گا۔ اللہ نے شیطان سے اور زلزلوں سے مکہ اور مدینہ کو محفوظ قرار دے دیا ہے، تو تب نہیں آئے گا تو اب کیسے آیا؟ تب نہیں آئے گا اب کیسے آیا؟ زلزلہ نہیں آیا، یہ وجدانی کیفیات تھیں، یہ محمد پاک کا فیضان تھا، یہ عرفان نبوت تھا، یہ فیضان نبوت تھا۔ پہاڑ نے رسول کریم کے پائے ناز سے لگنے والے ذروں نے اس فیضان کو محسوس کیا، فیضان زیادہ تھا، پہاڑ کا دامن چھوٹا تھا، تھوڑے برتن میں جب زیادہ آ جائے تو پھر ارتعاش تو پیدا ہوتا ہے۔ ہاں پھر ایک شعر سنا دیتا ہوں، شور دریا سے کہہ رہا تھا سمندر کا سکون، شور دریا سے، دریا کا حجم کم ہوتا ہے، سمندر بحر بے کنار ہوتا ہے، شور دریا سے یہ کہہ رہا تھا سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔
کبھی سیلاب سمندروں سے نہیں آتے، سیلاب ہمیشہ دریاؤں سے آتے ہیں. سمندر ایک سطح پہ چل رہے ہوتے ہیں جی، ان کے اندر کبھی ہلکا سا مد و جزر آتا ہے، وہ بھی اٹکیلیاں کرتا ہے چاند، تو اس کی وجہ سے، چاند کی اٹکیلیوں کی وجہ سے کبھی مد و جزر اس کے اندر آتا ہے، ورنہ وہ تو خاموشی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. دریاؤں کے اندر طغیانیاں آتی ہیں. تو پہاڑ چھوٹا تھا، اپنے حجم کے اعتبار سے فیضان نبوت زیادہ تھا، اس کے اندر ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی، ارتعاش آیا، وہ لرزہ برندام ہوا. رحمت کائنات نے اپنا پائے ناز، حدیث پاک سناتا ہوں، رحمت کائنات نے اپنا پائے ناز احد پہاڑ پہ مارا، فرمایا اثبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. پہاڑ احد ہے، اس کے کان ہیں، قوت سماعت اس کو نصیب ہے. قوت سماعت اس کو ملتی ہے جس کے اندر ادراک ہو، جس کے اندر شعور ہو، جس کے اندر فہم ہو، جس کے اندر فراست ہو، جو سننے کی طاقت رکھتا ہو. اور اس سننے کی طاقت اس میں ہوتی ہے جس میں زندگی ہو. بھائی میرے پاک پیغمبر کیا پہاڑ پہ آئے کہ پہاڑ پہ آنے کے بعد سب سے پہلے پہاڑ کو زندگی دی، زندگی دے کے شعور دیا، شعور دے کے سماعت دی، اور سماعت کے بعد اپنا عرفان دیا کہ تیرے اوپر کوئی عام بندہ نہیں چڑھا، انما علیک شہید نبی، تیرے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہے. وصدیق، صدیق جلوہ فروز ہیں، وشہیدان، دو شہید ہیں. بات ختم نہیں ہوئی، بات نہیں ختم ہوئی. اس حدیث پہ تبصرہ، محققانہ اور محدثانہ تبصرہ. نبی کو تو اپنی ذات کا پتہ ہوتا ہے روز اول سے کہ میں نبی ہوں. آپ نے تو اپنا تعارف کرا دیا. کیسے پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا خاتمہ بھی صداقت پہ ہوگا. اور آپ کو شہادت نہیں ملے گی. کیسے پتا تھا؟ کیسے پتا تھا؟ بول. علم نبوت کا انکار کرنے والے اور علم خداداد جو اللہ نے اپنے نبی کو براہ راست عطا کیا ہے اس کا انکار کرنے والے جواب دے. کیسے رسول کریم نے فرما دیا کہ میں تو نبی ہوں؟ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ نبی تھے، نبی ہیں، نبی آپ رہیں گے. یا رسول اللہ ہم سب آپ کی نبوت کے قائل تھے، ہیں. یا رسول اللہ ہم نے جن گھروں کے اندر آنکھ کھولی، ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا نور اسی روز انہوں نے ہمارے سینوں کے اندر منتقل کر کے بتا دیا کہ جس نبی کے تم پیروکار ہو وہ نبی وقتی نہیں ہے، کل وقتی ہے. وہ وقتی، وہ جز وقتی نہیں ہے، ہمہ وقتی ہے. اور اس کا پیغام کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، اس کا پیغام عالمگیر پیغام ہے، اور اس کا پیغام آخری پیغام ہے. اس کے اوپر آنے والی وحی آخری وحی ہے. اس نے آ کر خود اعلان کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کی تصدیق میں قرآن نازل ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. ہمارا تو ازل سے یہ فیصلہ تھا کہ آپ آخری نبی ہیں. اب آپ نے بیان کر دیا ہے تو وہ حدیث ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں. یہ قرآن ہے. ہمارے پاس دو نصوص موجود ہیں اور دو نصوص ہائے قطعیہ ہیں محمد پاک کی نبوت پر اور ختم نبوت پر. اب میرے محمد پاک کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے. جو آئے گا جھوٹا ہوگا، سچا نبی تھا، ہے، رہے گا. کوئی دوسری رائے ہے کسی کی؟ کوئی رائے نہیں ہے. میں آپ کے دیکھے بغیر آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی عرض کر رہا ہوں کہ مولا کریم میری اس مسجد میں، میری کیا مسجد ہے مولا، تیری مسجد جس کا نام جوڑا مسجد ہے، جہاں جتنے پڑھنے والے ہیں جو تیری وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور تیرے محمد پاک کو آخری نبی مانتے ہیں. اور آپ کی طرف سے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مولا کریم اسی عقیدہ حقہ پر ہم سب کا خاتمہ فرمانا. اب میرے دوستو اگر کوئی ہوا کے اندر بھی اٹھتا ہوا آ جائے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ جائے
اور شوبدے ہمیں دکھانا شروع کر دے کہ میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی ایسا آئے کہ ہمارے قبرستانوں کے اندر موجود مردوں کو نکال کر زندہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دے اور کہے کہ میں نبی ہوں، ہم کہیں گے نہ بھائی نہ، ہوا کے اندر اڑنا یہ مکھی کا کام ہے، مچھر کا کام ہے، پانی کے اوپر تیرنا یہ مچھر کا کام ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے، یہ تم سب کر لو۔ اس کے باوجود ہمیں اللہ کی زبان پر، محمد کے فرمان پر اتنا یقین ہے کہ ہم تجھے شوبدہ باز تو کہیں گے، نبی تصور کرنا تو دور کی بات ہے۔ لا نبی جباتی، اللہ اکبر۔ تو بات اس حدیث پاک میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار کو کیسے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق نے میدان جہاد کے اندر جا کر مرتبہ شہادت پر فائز نہیں ہونا، ہر میدان میں ابو بکر گئے ہیں۔ جس میدان جہاد میں محمد پاک گئے ہیں، پتہ ہے کتنے مقامات ہیں؟ 27 غزوات۔ رسول کریم نے 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی ہے، اور یہ سارے غزوات مکی دور کے نہیں ہیں، مدنی دور کے ہیں، اور مدنی دور 10 سال پر محیط ہے۔ 10 سال میں رسول کریم نے 27 غزوات کے اندر خود شرکت فرمائی ہے۔ غزوہ کہتے ہی اس کو ہیں، اور یہی صرف جنگیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں، لیکن ان کو سرایا کہتے ہیں، سریہ۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر رسول کریم بنفس نفیس تشریف فرما نہ ہو، اور جس کے اندر کریم آقا خود گائیڈ فرما رہے ہوں، سپہ سالار اللہ کا محبوب ہو اور جانثار صحابہ کرام ہوں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں، ایک طرف عمر فاروق ہوں، آگے آگے عثمان غنی ہوں، پیچھے باب مدینۃ العلم ہو، درمیان میں اللہ کا محبوب ہو۔ بھائی میں نے تو چراغ کو ایسے ہی دیکھا ہے، پروانے اس کے ارد گرد ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی چراغ اور پروانہ دیکھا ہوتے ہیں نا جی ایسے ہی، تو بس یہ ایک ہی چراغ نبوت ہے، ایک ہی آفتاب نبوت ہے، ایک ہی مہتاب رسالت ہے، اور یہ سب صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں اور پروانے کی مانند ہیں اور شمع پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم نے آخر میں فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ کون تھا دوسرا؟ خالد بن ولید تھے، مصعب بن عمیر تھے، حضرت حمزہ تھے۔ کون تھے؟ ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا کہ اے عمر اور عثمان، تم بھی میرے ساتھ جہاد کے اندر جاتے ہو، لیکن تم میرے ساتھ شہید نہیں ہوگے، میرے دنیا سے پردہ فرض مار جانے کے بعد تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسے آپ علم غیب کہہ لیں، اسے آپ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم کہہ لیں جی۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں، جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب۔ شعر سمجھ لینا، شعر تو سوکھا جائے، انہوں نے میرا خیال سمجھان دی لوڑ نہیں۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور یا رسول اللہ اگر آپ نے دن کو رات کہہ دیا ہے نا تو رات ہو کے رہی۔ سورج پلٹا تھا کہ نہیں پلٹا تھا؟ وہ بھی سورج پلٹا تھا کہ نہیں پلٹا تھا؟ تو بس سورج کو پلٹانا اسی کو رات کہتے ہیں۔ اب اس میں بات نہیں کرتا کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنی چالیں کبھی کبھی اللہ کے اذن سے بدل لیتا ہے، جیسے اصحاب کہف کے لیے اس نے بدلی تھیں۔ سورج اگر اپنی رفتار کو یہ بدل لے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ سورہ کہف پڑھیے گا، میرا عقیدہ مت لیجئے، قرآن سے عقیدہ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو غزوہ احد کے بارے میں وقت زیادہ لے گیا، لیکن کچھ کہہ نہ سکا، لیکن بہت کچھ کہہ دیا ہے، بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ بس آپ کا تعلق اگر ذات محمد پاک کے ساتھ میں جوڑ سکا تو میرے یہاں آنے کا آپ نے گویا کہ مول ڈال دیا۔ اللہ آپ کو رحمت کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے، سرکار کریم کی غلامی نصیب فرمائے، آقا کریم کا مقام اور نبوت آپ کو عطا فرمائے، اور اس کا عرفان آپ کو دے، سرکار کی محبت اللہ آپ کو دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ اللہ کریم ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔